ہم اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، لیکن یہ اردو آئی کہاں سے؟ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، یعنی بریف ہسٹری آف اردو۔ جب ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا یہ سب کانٹیننٹ کی کسی اولڈ لینگویج کی زبان ہے اور اس سے ڈرائیو کی گئی ہے؟ اس کی مدر لینگویج کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات جب ابھرتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوتا ہے۔ جو بھی بڑی شخصیات گزری ہیں انہوں نے اپنے اپنے انالیسز اور اپنی اپنی تھاٹس دی ہیں۔ فار ایگزامپل سید سلیمان ندوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سندھی زبان سے لی گئی زبان ہے۔ حافظ محمد شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ اردو کا پنجابی اوریجن ہے، یعنی یہ پنجابی زبان سے نکالی گئی زبان ہے۔ نصیر الدین ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا از اے ہوم لینڈ آف اردو، یعنی اردو ساؤتھ انڈیا سے نکلی گئی زبان ہے۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد صاحب ہیں، ان کے خیال میں کہ اردو کا جو اوریجنل زبان ہے وہ پرشین ہے اور اس کے بعد یہاں سے اردو نکالی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ برش بھاشا اسپوکن ان دا سب ریبس آف دلی، یہ اردو زبان کو اس نے برتھ دیا اور یہاں سے اردو زبان نکلی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اردو بنانے یا اردو کے بننے میں کسی ایک سورس کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ملٹیپل سورسز ہیں جنہوں نے اردو کو بنایا ہو۔ کیا پتا ہم نے یہ جو سورسز ڈسکس کی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سورسز ہوں جن کے بعد اردو معرض وجود میں آئی اور آہستہ آہستہ ایک نیشنل زبان بنتی گئی۔ آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے فارمیٹیو سٹیجز میں کس طرح اردو آہستہ آہستہ چلتے چلتے پاکستان کی نیشنل لینگویج بنی۔ یہ کہاں سے آئی، کس طرح پاکستان میں یا برِ صغیر میں اردو نے جنم پایا اور اس کے بعد یہ پاکستان کی نیشنل لینگویج بھی بن گئی۔ سب سے پہلے جب برِ صغیر میں اسلام کا ایڈونٹ ہوا یا اسلام آیا تو اس وقت یہ اسلام یا تو عربک، پرشین یا ترکش لوگ لے کے آئے تھے۔ یہ تو اپنی زبانیں بولتے تھے لیکن یہاں پہ رہنے والے لوگ اپنی زبان بولتے تھے۔ جب ان زبانوں کا آپس میں انٹرمنگل ہوا اور ان کے ڈائلیکٹ کا انٹرمنگل ہوا تو اس میں سے اردو نکلی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے انٹرمنگل ہونے کی وجہ سے اور ان کے ڈائلیکٹ کے انٹرمنگل ہونے کی وجہ سے جو نئی زبان نے جنم لیا وہ اردو تھی۔ اس کے بعد برٹش، پرتگیز اور فرینچ جو کہ ٹریڈرز تھے اور سیٹلرز تھے جو کہ برِ صغیر میں آئے تھے، انہوں نے بھی اپنی زبان کے کئی الفاظ اردو میں کنٹریبیوٹ کیے۔ اردو سے پہلے یہاں پہ پنجابی، سندھی اور ڈکن ڈائلیکٹس بولے جاتے تھے۔ ان زبانوں نے بھی کافی الفاظ اردو میں دیے اور اس کے بعد کنٹریبیوٹ کیے اپنے الفاظ، جس کی وجہ سے اردو مزید واسٹ ہوتی چلی گئی۔ مسلم پریچرز جو آئے تھے ساؤتھ ایشیا میں، انہوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا اور ریلیجیسلی اردو ٹیکسٹ کو لکھنا شروع کیا۔ ملا وجی صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اردو کی کتاب لکھی جس کو سب راز کہا جاتا ہے، جو کہ ایک پرشین بک کی ٹرانسلیشن تھی۔ ہسٹری میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس میں نارتھ انڈیا میں بھی اردو میں بہت کام ہوا۔ بعد میں اردو کو ایز اے ریلیجیس لٹریچر استعمال کیا جانے لگا۔ شاہ اسماعیل شہید صاحب نے تقویت الایمان لکھی جو کہ اردو میں لکھی گئی۔ اس کے بعد شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی کی۔ اسی طرح ہم ہسٹری میں دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج جو کہ برٹش نے بنایا تھا، وہاں پر اردو پروفیسرز کو ہائر کیا گیا۔ وہاں پر برٹش کو اردو سکھائی جاتی تھی تاکہ وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں سے آرام سے بات کر سکیں۔ اسی طرح اردو نے مزید ترقی کی اور اس کو ایک نیا رنگ دیا مرزا اسد اللہ خان غالب نے، سر سید احمد خان نے اور شبلی نعمانی نے، اور انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی۔ خصوصاً مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنی پوئٹری کے تھرو اردو کو مزید بڑھایا اور ان کے الفاظ میں اور اردو میں بہت زیادہ الفاظ کنٹریبیوٹ کیے۔ اگر بات کریں ریلیجیس اسکالرز کی تو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابوالعلا مودودی، انہوں نے بہت زیادہ رچ لٹریچر دیا اردو کو اور اپنی ریلیجیس رائٹنگز کے تھرو اردو کو بہت زیادہ پروان چڑھایا۔ اس کے بعد اقبال نے، حالی نے اور اکبر نے پوئٹری کے تھرو اردو کو مزید پروان چڑھایا۔ انہوں نے اپنے قلم کو یا اپنے پین کو استعمال کیا تاکہ اردو کی مزید ایڈوانسمنٹ ہو سکے۔ بائی دا اینڈ آف 18th century Urdu replaced Persian as Muslim cultural language in Indian subcontinent. یعنی
18 सेंचुरी के एंड में पर्शियन की जगह उर्दू बड़े सगीर की जुबान बन चुकी थी। सिविल कोर्ट्स में ये फर्स्ट टाइम 1837 में यूज की गई। इस तरह स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद, दक्कन है, वहां पर कोर्ट्स में उर्दू लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियली यूज की जाने लगी। 1920 में उर्दू एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन यूज हुई और उर्दू में एजुकेशन को पढ़ाया जाने लगा। इसी तरह उर्दू अपने स्टेजेस को पार करती चली गई और तरक्की की राह पर चलती रही। आस्ता आस्ता ये स्टेजेस इसने पार की। कायदे आज़म का भी ये कॉल, जो कि मैंने पहले भी बताया है और मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ जिससे उर्दू की अहमियत वाज़ेह होती है। कायदे आज़म ने कहा, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without one state language, no nation can remain tied up solidly together and function. इस कॉल से ये जाहिर होता है कि कायदे आज़म भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू रहे और कोई भी लैंग्वेज ना हो। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में तमाम तर इलाकों में बोली, समझी और लिखी जाती है।